مگر ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی نمبر 1 وجوہات میں سے جو ایک ہے گھریلو تشدد، اور دوسرا سسرال کی مداخلت، ان لاس کی مداخلت۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، کیا پیغام ہے؟ جی، بات بالکل درست ہے۔ اصل میں اسلام ایسا بندھن چاہتا ہے کہ گھر بنے، سنورے اور نبھے، اور گھر ٹوٹنے نہ پائے، یہ اسلام چاہتا ہے، اور اسلامی تعلیمات بھی یہی چاہتی ہیں۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل تھوڑی شتر بے مہار ہو جاتی ہے اور پھر ماں باپ کی اعلیٰ قدروں کو پس پش ڈالتے ہوئے ہر چیز میں خود مختاری کا عنصر لا کر بس اپنی پسند، اپنی ناپسند، اور جی بڑوں سے کوئی مشورہ نہیں، بڑوں کو شریک نہیں کرنا، لڑکی بھگائی اور کورٹ میں جا کے شادی کر لی، یہ چیزیں بعد میں طلاقوں کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر والدین ساتھ نہیں دیتے، والدین بلکہ پھر ساتھ دینے کی بجائے تانا دیتے ہیں کہ ہم تو جب ہی روک رہے تھے، بالکل۔ جب تو نہیں رکا، تجھے ہی وہ مر رہا تھا تو اسی کے پیچھے، اب مر رہا تھا تو پھر اب نبھا اس کو، اب ہمارے پاس کیا لینے آیا۔ اور اگر والدین کے مشورے سے ہوتا ہے تو معاملے میں کبھی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی بھی ہے تو والدین اس پہ مداخلت کر کے اس جلتی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ لڑکی کے بڑے اس کو سمجھاتے ہیں، لڑکے کے بڑے اس کو سمجھاتے ہیں، اور معاملہ پھر سلو کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جب خود مختاری والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ایسے موقعوں پر یہ جو لو میرجیں ہوتی ہیں نا، میاں کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہ جاتی ہے کہ جب لڑکی نے شادی سے پہلے مجھے پسند کیا تو وہ کسی اور کو بھی پسند کر سکتی ہے۔ اس کی وہ ویلیو پاک دامنی والی جو ایک مسلمان کے ذہن میں ہوتی ہے نا، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے جب میری خاطر ماں باپ کو چھوڑ آئیے، گھر سے بھاگ آئیے، زیور اٹھا کے لائیے، تو یہ میری کیا عزت کرے گی۔ اس شک کی بنیاد پر عدم موجودگی میں وہ اس کا موبائل، اس کا سیل فون چیک کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا میسج پکڑا بھی جاتا ہے، مل بھی جاتا ہے۔ تو وہ جب میسج ایک بھی اسے ملے گا نا، اس کے دل میں اب شیطان جو ہے وہ اسی میسج کے ذریعے ایک دراڑ ڈال دے گا۔ شک، یہ جو میاں بیوی کی کشتی ہوتی ہے نا محبت کی، یہ شک کے سمندر میں تیرتی ہے، اور پورا سمندر شک کا ہے اور یہ محبت کی کشتی دونوں کی اس میں تیر رہی ہے۔ شیطان اس ڈریل کے ذریعے اس میں ایک سوراخ کرتا ہے تاکہ وہ سمندر کے شک کا سارا پانی کشتی میں آ جائے، اور جیسے وہ شک کا پانی داخل ہوتا ہے کشتی دیکھتے ہی دیکھتے ڈوبنے لگ جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے پر شک نہ کرے، بالکل بالکل اعتماد ہو، اور شک کے مواقع بھی نہ ڈھونڈیں۔ مواقع کیسے ملتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں تحقیق کرنے لگ جاتا ہوں، بیوی سے کہوں گا کہ میں لاہور میں اپنے بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں اور میں 3 دن بعد واپس آؤں گا، میرا بیگ تیار کر دیجیے گا۔ بیگ تیار کر دیتے ہیں۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری عدم موجودگی میں گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ اب وہ 5 بجے 4 بجے جہاں سے شام کو نکل گیا کہ میں 3 دن بعد آؤں گا، اور رات کو 12-1 بجے واپس آ جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون آیا ہے کون نہیں ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی تحقیقیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دونوں طرف ہوتی ہیں۔ آج میں گھر لیٹ گیا تو اس کو شک ہے کہ سیکٹری کے ساتھ اپنی رنگ رلیاں منا رہا ہوگا، کوئی بیٹھا ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا، یعنی دونوں طرف سے بد اعتمادی پیدا ہو گئی، اور یہ چیزیں اس محبت بھرے گھر کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک والے راستے کو کیسے دور کیا۔ آپ سفر پہ جاتے، آپ کی سنت مبارکہ تھی، آپ مسجد میں آتے، بلال سے کہتے گھر میں اطلاع کر دو، میں 2 نفل پڑھنے کے بعد گھر میں آؤں گا۔ ہم دبے پاؤں جاتے ہیں تاکہ ہم وہ چیزیں دیکھ پائیں جو ہماری عدم موجودگی میں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے کے جا رہے ہیں تاکہ حالانکہ اس گھر میں کچھ شبہ اور شک والی بات بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ ذہن میں ہے کہ اگر کسی چیز سے ان کی محبت میرے دل میں کم ہو سکتی ہے
تو اطلاع دینے کا فائدہ یہ ہے وہ میرے آنے سے پہلے غائب ہو جائے، خوب. تاکہ میرے دل میں جو پہلے دن جو امیج بنا ہے شادی کا وہ سدا اسی طرح بنا رہے. آپ 2 نفل پڑھتے، بیگمات تیار ہو جاتی، کسی نے کنگھی کرنی ہے، کسی نے کپڑا بدلنا ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اتنے دنوں بعد شوہر آیا ہے تو پتہ چلے بیگم ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے میں نے گھر میں کوئی ماسی ٹھہرائی ہوئی. تو اس حلیے کو بھی تبدیل کرے. اور میاں کا دل جیتا جاتا ہے. یہ میک اپ وغیرہ یہ جو بنتے سنورتے ہیں نا، یہ پبلک کے لیے نہیں ہوتا. یہ شریعت نے اجازت ہی شوہر کے لیے دی ہے. وہ اسی لیے دی ہے تاکہ اس کا گھر بسے. خوب.